القدس کا وعدہ اور اس کی موجودگی میرے عزیزو یہ آپ کو سب سے بڑی قوت فراہم کرتا ہے، مددگار. اور یہ وہ مددگار ہے جو آپ کو چلنے کی قوت دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ مددگار ہے جو آپ کو بڑھنے کی قوت دیتا ہے. یہ وہ مددگار ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. اور وہ تمہیں آئندہ کی باتیں بتائے گا. سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت کا اختتام کیا اور وہ آسمان پر جانے کو تھے تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ پریشان تھے کہ ہمارا ایک مددگار جو ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا تھا وہ تو آسمان پر جا رہا ہے، وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ تمہیں ایک اور مددگار یعنی دوسرا مددگار فراہم کروں گا جسے دنیا نہیں جانتی لیکن تم اس کو جانو گے. اور روح القدس کی رہنمائی کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے میرے عزیزو. اور یہ وعدہ جو ہے وہ ہمیں عید پینتیکوست کے دن ہمیں نظر آتا ہے جب روح القدس تمام شاگردوں کے اوپر نازل ہوتا ہے اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں. اور آج ہر مسیحی کے اندر روح القدس آنا چاہتا ہے، موجود ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے. اور خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے رومیو 8:14 کے اندر، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ خدا کے، وہ کیا ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں. اگر ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے تو پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. اگر ہم اپنے طور پہ چلیں گے تو پھر ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں. ہم دنیا کے شور میں اس کی آواز کو کیسے جانیں؟ دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں، انسانوں کی آوازیں ہیں، ہمارے خود کی اپنی آواز ہے اور ابلیس کی آواز ہے، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، بہنوں اور بھائیوں کی آوازیں ہیں، اس چرند پرند حیوانات اور جانوروں کی آوازیں ہیں. دنیا کے شور کے اندر کیسے ہم خدا کے پاک روح کی آواز کو جان سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں رہنمائی کو حاصل کر سکیں؟ آئیں آج کے اس میسج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کیسے ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے. روح القدس کیسے ہمارا ایک ہتھیار ہے اور رہنمائی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. میرے عزیزو، ہم سب رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں ہماری زندگی میں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں آتی ہیں، کافی ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن محض اپنے ذہن کے مطابق چلنا کافی نہیں ہے. جب تک روح القدس ہماری رہنمائی نہ کرے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک روح القدس ہماری قوت نہ بنے، زور نہ بنے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک روح القدس ہمیں قوت نہ دے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر روح القدس اتنا ہی ضروری ہے، روح القدس اتنی اہم شخصیت ہے، روح القدس ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے اس روحانی سفر کے اندر، اس روحانی زندگی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کو پا لینا، روح القدس کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دینا، روح القدس کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک روحانی سفر کے اندر ہیں
اور اگر آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی سمت میں جا سکتے ہیں. اور آج کل تو آپ کو راستہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, آپ سمپل لوکیشن ڈال دیں تو آپ کو جی پی ایس آپ کو اس لوکیشن کے اوپر لے جاتا ہے. ایسا ہی پہلے لوگ راستہ پوچھتے تھے گلیوں سے, بازاروں میں, دکانداروں سے, بہت سارے لوگوں سے پوچھ پچھا کے آپ کسی ایک لوکیشن پہ جاتے تھے. آج تو ہمارے پاس صرف ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے تو آپ کو لوکیشن فائنڈ کرنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن روحانی سفر کے اندر ہم کیسے لوکیشن کو فائنڈ کریں؟ روحانی زندگی میں کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ روحانی زندگی کیا ہے؟ روحانی سفر کیا ہے؟ یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم آوارہ ہیں؟ ہم وانڈرر ہیں جہاں مرضی ہم گھومتے پھرتے رہے؟ کیا ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسی شخصیت ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا مددگار نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیز. خدا کا کلام ایک واحد ایسی کتاب ہے جو زندگی سے بھری ہوئی کتاب ہے. ایسی کتاب جس کے اندر آپ کو وہ تمام اصول ملیں گے جو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. نمبر 1 یاد رکھیں, روح القدس کا وعدہ اور اس کی موجودگی. روح القدس جو ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے. بے شمار حوالے ہمیں ملتے ہیں. اعمال کی کتاب میں دیکھیں, اگر خدا کے کلام میں اس کا پہلا باب 5ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور آگے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. دیٹ مینس کہ روح القدس جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں فراہم کی گئی ہے. روح القدس ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں باتیں سکھائے, وہ ہمیں کلام سے سکھائے. روح القدس جو ہے وہ سب کے لیے ہے. کلام میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 12واں باب 13ویں آیت میں کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. اور اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں روح القدس کے بپتسمے کو ہم پہلی دفعہ شاگردوں کے اوپر نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اعمال 2 باب اس کی پہلی 4 آیات میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. میرے عزیزو, روح القدس جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے اس دنیا کے اندر مہیا کیا گیا ہے. جب ہم کمزور ہوتے ہیں, ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں, ہم کسی برے حالات کے اندر پھنس جاتے ہیں, ہم پریشانی میں ہیں, آزمائش میں ہیں, دکھوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, ہم کسی ایسی انہونی آفت کے اندر پھنس گئے ہیں, ہم بیماری کے اندر ہیں, ہم مشکلات کے اندر ہیں, کون ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کون مستعد مددگار ہے؟ کون ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم انسانوں کی طرف دیکھیں گے؟ کیا ہم غیر قوموں کے خداؤں کے اوپر دیکھیں گے؟ کس کو ہم دیکھیں؟ کون سی ہستی کو ہم دیکھیں؟ کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں مہیا کی گئی ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے؟
میرے عزیزو, خدا نے ہمیں ایک ایسی قوت دے رکھی ہے, اگر ہم روح القدس کو مانگنا شروع کرتے ہیں, روح القدس کی زبان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, روح القدس کی حضوری کو مانگنا شروع کرتے ہیں, روح القدس کی قوت کو مانگنا شروع کرتے ہیں, تو میرے عزیزو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے, ہیلپر, مددگار. بولیں مددگار, مددگار, مددگار. ہم اکثر مدد کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہماری مدد کریں, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ روح القدس آپ کے لیے ایک مستعد مددگار ہے. مستعد کا مطلب ہے ہر وقت تیار رہنے والا مددگار, 24 گھنٹے 365 دن ایوری سیکنڈ آپ کی آواز کے اوپر کان رکھنے والا مددگار, آپ کی ہر آنسوؤں کو دیکھنے والا مددگار, آپ کی تمام آہوزاری کو سننے والا مددگار, اور آپ کو فوراً بر وقت آپ کی مدد کرنے والا مددگار. ہلیلویا. کلام کہتا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں بتائے گا. ہلیلویا. سب باتیں بتائے گا. ہم کس مددگار کی توقع کرتے ہیں؟ ہم خدا سے مانگنے کی بجائے ہم دنیا کے اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں. ہماری آنکھیں لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں, ہماری آنکھیں ہمارے مالکان کی طرف ہوتی ہیں, ہماری آنکھیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر ہوتی ہیں, دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتی ہیں, ہمارے پیسے اور دولت کے اوپر ہوتی ہیں, ہمارے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں کے اوپر ہوتی ہیں. ہماری آنکھیں جو ہیں ہمارے پیسے کے اوپر, ہماری قوت کے اوپر, ہمارے جسم کے اوپر ہوتی ہیں. ہماری آنکھیں خدا پر کم ہوتی. روح القدس کا وعدہ اور اس کی موجودگی میرے عزیزو یہ آپ کو سب سے بڑی قوت فراہم کرتا ہے. مددگار, اور یہ وہ مددگار ہے جو آپ کو چلنے کی قوت دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ مددگار ہے جو آپ کو بڑھنے کی قوت دیتا ہے. یہ وہ مددگار ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. اور وہ تمہیں آئندہ کی باتیں بتائے گا. یہ مددگار جو ہے بڑا سینسٹیو ہے, بڑا حساس مددگار ہے. یہ ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. جو ہی آپ اس کو رنجیدہ کرتے ہیں, اس کو بجھا دیتے ہیں, یہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ مددگار بڑا حساس مددگار ہے. جب تک آپ اس کی تمام ہدایات کو, انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتے, یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک آپ پورے طور پر اس کے اندر ڈوب نہیں جاتے, یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا, کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد اس مددگار جس کا نام روح القدس ہے سے بپتسمہ پاؤ گے. ہاللیلویا. یعنی وہ تمہارے اندر آ جائے گا اور تم اس کے اندر ڈوب جاؤ گے. جب تک آپ اس کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے ہم کئی دفعہ اپنی مدد کو کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم روح القدس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا تو ہم تھوڑا چلتے ہیں, یا ہم پارشلی چلتے ہیں, یا ہم کم چلتے ہیں, یا ہم بالکل چلنا پسند نہیں کرتے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے جب روح القدس کے ساتھ تم چلو گے تو تم تب میرے بیٹے کہلاؤ گے. ویسے نہیں, ہم خدا کے بیٹے نہیں ہیں جب تک روح القدس ہمارے اندر نہیں ہے. سو میرے عزیزو, جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. روح القدس کی ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈائریکشن لگانی ہے, ہمیں جی پی ایس لینا ہے. کون سا جی پی ایس لینا ہے؟ روحانی جی پی ایس, خدا کا جی پی ایس. ہمیں لوکیشن ڈالنی ہے, خدا کے روح کی ہدایت سے لوکیشن ڈالنی. ہم نے کہاں جانا ہے؟ صبح اٹھے ہیں, چرچ کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن بہت سارے کام ہیں,
فلاں نے بھی جانا ہے، فلاں بھی نہیں جانا ہے، فلاں بھی جانا ہے، فلاں جگہ پہ بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، یہ کام بھی کرنے ہیں، اور آخری لسٹ میں چرچ بھی ہے. ہماری آخری لسٹ میں چرچ کا نام بھی ہے. لوکیشن آپ نے ڈالنی ہے. کون سی لوکیشن پہ میں نے جانا ہے؟ روح القدس جو آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جن کاموں کے لیے آپ پریشان ہیں، میں نے اس سے ادھار لینا ہے، اس کے پاس پیسے لینے ہیں، فلاں پہ میں نے وہاں پہلے جانا ہے. لیکن آپ کی ڈائریکشن کہاں ہے؟ دنیا. ہماری ڈائریکشن کہاں ہے؟ دنیا، انسان. وہ دیکھو پیسے لینے، وہ دیکھو لینے، وہ دیکھو لینے. سنڈے کا دن ہے، چرچ کا دن ہے، رفاقت کا دن ہے، لیکن ہماری لوکیشن کہاں ڈلی ہوئی ہے؟ دنیا کے اوپر. ساری لوکیشن چرچ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کا گھر نہیں ہے، دعا نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، کلام نہیں ہے. سو جب روح القدس کی لوکیشن جب آپ ڈالیں گے تو پھر خدا کی طاقت سے آپ کے راستے جڑتے چلے جاتے ہیں. ہاللیلویا. پھر کنیکشن ڈیولپ ہوتے ہیں. جو ہی آپ چرچ آتے ہیں، آپ روح القدس کی قوت سے بھر جاتے ہیں، آپ کو رہنمائی ملتی ہے. اور جو کام آپ صبح سوچ رہے تھے کہ یار میں نے پہلے ادھر جانا ہے، وہ خود ہی شخص آپ کے گھر میں آ کر کہتا ہے بھائی جان یہ پیسے لے لے مجھ سے، آپ نے آنا تھا صبح، آپ نے صبح میرے پاس آنا تھا، تو آپ صبح آئے نہیں، تو میں خود ہی آ گیا ہوں، یار یہ دیکھ لیں. بیکاز آپ نے سب سے پہلے اپنے مددگار کو پکارا ہے. ہاللیلویا. تو روح القدس جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اور وہ ہمیں ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جاتا ہے. روح القدس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں تسلی دیتا ہے. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے یوحنا 14:16 میں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تم گھبراؤ نہ، تمہارا دل نہ گھبرائے، پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، بیمار ہو، کوئی بات نہیں، یسوع تیرے ساتھ ہے. بے روزگار ہو، کوئی بات نہیں، یسوع تیرے ساتھ ہے، وہ تمہیں ایک اچھا روزگار مہیا کرنے والا ہے. مشکل میں ہو، کوئی بات نہیں، وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے، آپ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، مت گھبرا، مت پریشان ہو، رو مت، میں تیرا مددگار ہوں جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہوں، جس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں. میں قادر مطلق ہوں، میں خدائے عظیم ہوں، اور دنیا کی تمام دولت، تمام حشمت، تمام قدرت کا مالک میں ہی ہوں. ہاللیلویا. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میں ابد تک تیرے ساتھ ہوں. وہ ہمیں تسلی دیتا ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے. جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے، ہم اپنے والدین کی بات نہیں سنتے ہیں، جب ہم نہیں سنیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. ایسے ہی روح القدس بھی ہمارا استاد بھی ہے، ہمارا مددگار بھی ہے، اور ہمارا باپ بھی ہے. وہ باپ کی مانند ہمیں سکھا رہا ہے، ماں کی مانند ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہمارے والدین کی مانند ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ہمیں سچائی کی باتیں سکھاتا ہے. ہاللیلویا. یوحنا 14:26 میں لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. He will teach you. وہ آپ کو سکھاتا ہے کیسے چلنا ہے، اس دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں، ہمیں کیسے بچنا ہے. کبھی آپ نے ہرن کے بچوں کو دیکھا ہے؟ وہ چلنا بعد میں سیکھتے ہیں، بھاگنا پہلے سیکھتے ہیں. کبھی آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیں تو خدا نے ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں. دو چیزیں وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی سیکھتے ہیں، ایک چھپنا اور ایک بھاگنا. کبھی آپ دیکھیں، کیونکہ روح القدس اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ان کو خطرات سے بچاتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ کیسے ہمیں چھپ جانا ہے، کیسے ہمیں خطرے کو بھانپنا ہے، کیسے ہمیں خطرے کو دیکھنا ہے، کیسے ہمیں خطرے سے اور اپنے دشمن سے بچنا ہے. یہ وہ ہمیں سکھا. ہم کہتے نہیں
बला को देख के छुपना नहीं, दलेर हो जाना है। रूह कुदस हमें कह रहा है छुप जा। हम कहते हैं नहीं, ये सूद दीवाने कभी नहीं डरते किसी को, वो जो तुम नहीं डरते थे फिर अगे बात दे जाते थे। रूह कुदस हमें कह रहा है छुप जा। रूह कुदस हमें बता रहा है निकल, इस मुश्किल में से निकलने का राह दे रहा है। समटाइम मैं, जब मेरे खाने पीने की बड़ी सेंसिटिविटी है, इंटॉलरेंस भी है, समटाइम मैं कुछ खाने नहीं खा सकता, तो सब सामने जब खाना आता है तो रूह कुदस मुझे कह रहा है तूने ये खाना नहीं खाना, पर मेरा अंदर कह रहा होता है नहीं खाना है। हमारे अंदर जो है चीजें वो कह रही होती नहीं खाना है, मुझे भूख लगी है। रूह कुदस मुझे कह रहा है कि मैंने नहीं खाना, ये तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन आपका जिस्म जो है वो पुकार पुकार कर कह रहा होता है हमें इसकी जरूरत है। कई दफा हम अपने जिस्म की बात को ज्यादा सुनते हैं। हाँ, रूह कुदस तो कह रहा है, और जब हम अपने जिस्म की बात को सुनकर वो खाते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान किसका होता है? रूह कुदस का नुकसान होता है। किसका नुकसान? साटा। रूह कुदस हमें कह रहा है कि ये काम नहीं करना, लेकिन हमारा जिस्म कह रहा है कि ये काम करना है, इसकी मुझे जरूरत है। और उसके बाद नुकसान फिर हमारा होता है, हम रोते हैं, चलाते हैं। तो रूह कुदस कहता है मैं तो तेनू बड़ी दफा क्या सी ए काम ना करी। समटाइम हम अपने जिस्म की बात अपने जहन और ख्यालों और सोचों की, दुनिया की, दोस्तों की, अजीजों की बातों को ज्यादा अजीज समझते हैं रूह कुदस की बातों से, खुदा की बातों से। पाकरू हमें कह रहा है यहां पर नहीं जाना तूने। हम कहते नहीं, ओ बंदे ने मैनू क्या उथे तेनू शिफा मिलेगी, उन्हें इंज करके भूख मारनी है तेनू, तू ठीक हो जाना है। ले भी ठीक, असी बड़ा खुश हो के मैं भी बैठ ठीक हो गया। लेकिन क्या होता है कि वही बदरूहें जो है वो हमारा हाल और ज्यादा खराब कर देती हैं। कई दफा हम हकीमों के पास चले जाते हैं जबकि हमारा हाल पहले अच्छा होता है, और नीम हकीम खतरा जान जब हम उन लोगों के पास जाते हैं। और पाकरू हमें अक्सर कह रहा है ना जान, ना जा, वहां ना जा, वो काम ना कर, ये ना खा, वो ना कर, ये ना कर। और फिर हम उन बातों को हकीर जानते हैं। मेरा अजीजों, हमारे पास एक गाइड है, और वो गाइड रूह कुदस है, वो रहनुमाई करता है। और कलाम कहता है, अगर आप लूका की इंजील में देखें, वहां लिखा है क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। दैट मीन्स कि रूह कुदस फौरन से आपको सिखा देता है। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे तजुर्बात किए हैं, जब भी हम कोई ऐसा काम करने लगते हैं फौरन रूह कुदस हमें कहता है नहीं ये काम नहीं करना। और मेरी आदत है कि मैं उसी वक्त, चाहे जितने भी लोग बैठे हो, मैं कहता हूं नहीं यार मुझे पाकरू नहीं कहना, सॉरी मैं नहीं कर सकता। समटाइम हमें ना करने की आदत नहीं है, हम सिर्फ हाँ कहने की आदत अपनी जिंदगी में अपनाए हुए हैं। और ना कहने से हम सोचते हैं हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन ना कहना आपको बहुत सारी चीजों से बचा देता है। से नो ना कहना भी शुरू कर दें। कई दफा हम कहते हैं कि नहीं यार बंदा नाराज हो जाएगा ना कहने से, लेकिन आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। आपकी जिंदगी रूह कुदस को ज्यादा अजीज है। सो रूह कुदस हमें सिखाता है। नंबर 3, रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। जैसे खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के आगे आगे चलता, वो एक अच्छा चरवाहा था। और आज रूह कुदस इस दुनिया में, ये अंधेरे की दुनिया है, गुनाह की दुनिया है, बदी की दुनिया है, अबलीस के लोग इस दुनिया में हैं। तो इस दुनिया में हमें कैसे चलना है वो हमें बता रहा है, कैसे चलना है। कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालात को देखो, हमें कैसे चलना है। बेवकूफों की मानद ना चलो, बल्कि अक्लमंदों की मानद चलो। तो अक्लमंद कैसे चलते हैं? वो सोच समझ कर चलते हैं, वो अपने हालात को देखते हैं, वो अपनी पॉकेट को देखते हैं, वो अपने ख्यालों को देखते हैं, वो अपनी कैपेसिटी को देखते हैं, वो अपने जिस्म को देखते हैं, वो अपनी जान को देखते हैं। सो हमें क्या करना है? हमें रहनुमाई लेनी है रूह कुदस से। और रूह कुदस आपकी रहनुमाई करता है, वो आपका गाइड है, वो आपका गाइड है।
کیا آپ اپنے گائیڈ سے رابطے میں ہیں؟ رابطہ کیسے کرنا ہے؟ آپ جب اپنے فون کو آن کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فون کو آن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فون کو آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے جب کال کرے تو میں اویلیبل ہو جاؤں، وہ میرے سے بات کر سکے۔ میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے فون پہ کسی کو کال ملا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اویلیبل ہیں۔ میرے عزیز، روح القدس جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ آپ کا گائیڈ بننا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ صبح ہمیں مہر کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے، ہم اس کی ملکیت ہے۔ ابلیس اکثر ہمیں کہتا ہے کون سا خدا، کون سا یسوع، کیڑا کلام جیڑی تیری سندا ہی نہیں، کون سا کلام ہے، کون سی دنیا کی بات کر رہا ہے، کون سی خدا کی بادشاہت کی بات کر رہا ہے؟ روح القدس آپ کو ایک بات سکھاتا ہے، نہیں، میں موجود ہوں، خدا موجود ہے، یسوع موجود ہے، خدا کا کلام سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ بار بار آپ کو کہتا ہے۔ ہمیں خدا کی ملکیت کے طور پر نشان زد کراتا ہے وہ، اور یہ بتاتا ہے کہ ہم اس کی ملکیت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اسی میں تم بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم کو مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ آپ کو نجات ملی ہے، اور اس نجات کی کنفرمیشن جو ہے وہ روح القدس ہے۔ آپ کی نجات کی جو مہر ہے وہ روح القدس ہے، اور روح القدس آپ کو بتاتا ہے آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس کی مدد رہنمائی کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیسے جانے کہ ایک واقعی خدا کی آواز ہے؟ ہو سکتا ہے کسی خادم کے پاس آپ جاتے ہیں، اور آج کل پروسپیرٹی گاسپل والے خادمین جو ہیں وہ تو سب چیزوں کو اچھا کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، اچھا بھائی صاحب ہم یہ بھی اچھا ہے، بھائی صاحب ہم یہ کر لیں وہ بھی اچھا ہے، جیڑا بھی کام کو گے انہوں نے کہنا یہ بھی اچھا ہے۔ تو اسی کہو کہ بھائی صاحب میں تجھے شادی کر لوں، یہ بھی اچھا ہے، انہوں نے یہ بھی کہنا ہے یہ بھی کر رہا ہے، کوئی گل نہیں، پہلی تانگ کر دی، کوئی گل نہیں، تجھی کر لے، یہ بھی اچھا ہے۔ اینج دے بھی خادم بیٹھے ہیں سارے۔ آپ کسی خادم کے پاس چلے جائیں کسی مسئلے کے ساتھ تو وہ کہیں گا یار سارے کام چنگے نے، کری چلو، بس دعا بھی نال نال کر دے رہا کرو، ہدیہ پانا ضروری ہے، چرچ آنا ضروری ہے، باقی کام سارے کرو، ہیں جی؟ بہت سارے لوگ آپ کو سکھا، ان کو پتا ہوتا ہے جو سی کیا یار اے کام نہ کرو، اگلے دن انہیں چرچ ہی نہیں آنا۔ لوگ کہنے کہ وہ پیسہ سانو منع کر دینے جی وہ اے کام نہ کرو، پادری ڈرتے ہی کہندے نہیں یار اے کام نہ کرو، بھائی صاحب شراب نہیں کدی کداری پینی ہوندی، اور چل کوئی گل نہیں یار کر لیا کر، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، ہدیہ تیرا پورا آنا چاہیے بس چرچ چ، ہیں جی؟ تو کیسی رہنمائی ملے گی مجھے بتائیں؟ کون سا خادم ڈھونڈے جو ہمیں کہے یار اے کام نہیں بھی کرنا؟ کون سا ایسا خادم ڈھونڈے جو یہ کہے بھائی یہ کام نہیں کرنا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج اس پروسپیرٹی گاسپل کو مس یوز کر رہے ہیں۔ پروسپیرٹی از ڈیفینیٹلی ان دا ورڈ آف گاڈ، بٹ اٹ ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا صرف پروسپیرٹی کا خدا ہے۔ خدا جو ہے وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، خدا غصے میں بھی آتا ہے، خدا آپ کی تنبیہ بھی کرتا ہے، وہ آپ کو کوڑے بھی لگاتا ہے، وہ آپ کو جو ہے نصیحت بھی کرتا ہے، خدا آپ کے اوپر غصہ بھی ہوتا ہے، وہ باپ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، ہمیں خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگا، ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، سننا ہے۔ رہنمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ بائبل مقدس سے۔ ڈائریکشن کہاں سے آنی ہے؟ بائبل مقدس سے۔ اور جنہیں شراب پینی ہے انہیں بائبل چوئی پڑھ لینا، لے یہ سنسی نے میں بنائی سی جی تھی کیا سی بائبل مقدس پڑھنی ہے، تو میں تو شراب پینی سی تو میں سوچیا کہ چلو کلام چ لکھا ہے، اور پولوس نے بھی دیکھا سی اپنے شاگرد نے تیموتھیوس کو، تھوڑی سی میں پی لیا کر، تے کی گل بھائی صاحب جی وہ کہہ سکتے تھے اسی سانو کیوں منع کر دیو جی تسی؟ اور سلیمان دیاں 1000 بیویاں سن تے تسی سانو دوجی بھی نہیں کرن دے دے، اے کی گل ہوئی؟ داؤد کے پاس 100 بیویاں تھی،
اب کیا مطلب؟ ابراہم 5 بیویوں کا مالک تھا، کیسے؟ ہمارے پاس اپنے جواز ہیں، کوئی اور مددگار مدد کرنا چاہ رہا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں بتا رہا چاہتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ہم خدا کے کلام سے ہی ابلیس کی رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ابلیس سانو کلام چوں ہی دس رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں ذرا کہ بھائی صاحب تو یہ صحیح کہہ رہے. خدا یسوع مسیح جب آزمائے گئے تو ہمیں 3 بار یسوع مسیح کے آزمائش کا ذکر ملتا ہے، اور تینوں بار ابلیس جو ہے وہ کلام کے اندر سے حوالے دیکھنا بتا رہا ہے، اور کلام سے کہتا ہے لکھا ہے. وہاں ابلیس جو ہے وہ لکھے ہیں کوئی انڈورس کر رہا ہے، اور یسوع کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ، اگر تو ہیکل کے اوپر سے چھلانگ لگا دے تو لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تجھے پتھر سے ٹھیس نہیں لگے گی. So sometime یہ جو لکھا ہوا ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ابلیس بھی ہمارے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہمیں الٹے خیال ڈالتا ہے، ہمارے ذہن میں الٹے خیال ڈالتا ہے. جن چیزوں کی ہمیں خواہش ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے ہمیں بائبل کے اندر سے ایسے حوالے دیتا ہے کہ یار دیکھ ایوی تھی لکھیا ہے نا. اگر ساؤل جادوگرنی کے پاس جا سکتا تھا اتنا بڑا نبی ہو کر، تے اسی کیوں نہیں جا سکتے جی؟ کلام چ تے لکھیا ہے وہ جادوگرنی کو گیا سی، ہمیں کیوں نہیں اجازت ملی؟ سو سم ٹائم روح القدس کی ہدایت لینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے خادمین بھی موجود ہیں جو سو کالڈ خادم ہیں، نام نہاد منسٹری کر رہے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں نجات کا خود لینا ہے، روح القدس کی تلوار لینی ہے، جو خدا کا کلام ہے اس کو لینا ہے، اور اس کی صحیح ڈیفینیشن پڑھنی ہے. ہمیں ایسے خادموں سے رابطہ کرنا ہے جو لالچ کے اندر نہ آ کے آپ کو کہیں نہیں ٹھیک ہے کر دے چلو کوئی بات نہیں. آج ہمارے ہی محلے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں لائیاں، شراب ان کے گھروں میں عام ہے، سگریٹ وہ نہیں چھوڑتے، تو کہنے جی آجو دعا کرنی کٹھے ہو جو سارے ساڑھے پاس آجو. سگریٹ وہ نہیں چھوڑتے، گالی ان کے منہ پر ہے، گھروں کے اندر بدامنی ہے، شراب ان کے گھروں سے نکلتی نہیں ہے، بدی حرام کاری زناکاری شراب نوشی عام ہے، لیکن عبادت آستے کالنگ کار آ رہی ہوں آجو عبادت آستے روح القدس دا حضوری بڑی جے ساڑھے کار. کون سی ایسی رہنمائی آپ ان لوگوں سے حاصل کر پائیں گے؟ مجھے بتائیں کون سی ایسی شخصیات ہیں؟ سو ہمیں روح القدس کے لیے ہمیں ایک مستند استادوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ایسے خادموں کی تلاش کریں جو آپ کو صحیح سمت کے اندر آپ کی ڈائریکشن کریں. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہماری رہنمائی کرنا بتاتا ہے. ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا بتائیں، جب آپ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو روڈ کے اوپر کیوں سائن لگائے جاتے ہیں؟ کیوں وہ سفید سفید لائنیں لگائی جاتی ہیں روڈ کے اوپر؟ کیوں لینز بنائی جاتی ہیں؟ کیوں سگنلز بنائے جاتے ہیں؟ کیوں اشارے لگائے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے بتائیں؟ تاکہ ایک ڈرائیور جو ہے اس کو پتا چلے کہ بھئی آگے کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی لین کے اندر چلنا ہے، آگے کیا ہوگا، مجھے کہاں رکنا ہے، مجھے کہاں پڑھنا ہے، مجھے کون سی سپیڈ پہ اس روڈ پہ جانا ہے. ہر چیز آپ کو روڈ کے اوپر لکھی ہوئی ملے گی. اور ایک اچھا ڈرائیور جو ہے وہ روڈ کے اوپر جب جاتا ہے تو وہ ان تمام اشاروں کو فالو کرتا ہے. روح القدس بھی آپ کو اشارے دے رہا ہے. جب آپ اس سفر کے اوپر ہوتے ہیں روح القدس آپ کو اشارے دیتا ہے، میرے ساتھ چلو اور میری رہنمائی کو پڑھو. عزیزو، ہمیشہ یاد رکھے روح القدس خداوند یسوع مسیح کو جلال دیتا ہے، وہ سچائی کی راہ دکھاتا ہے. آپ خادموں کی زندگی کو جان سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھیں، ان کی حالات زندگی کے اوپر دیکھیں. کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے پہلے اس کی حالات زندگی دیکھے، اس کی زندگی کی حالات کیسے ہیں، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی کیسی ہے، کیا اس کی زندگی میں روح القدس ہے، خدا کا کلام ہے،
اس کی ازدواجی زندگی کیسی ہے, اس کی روحانی زندگی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھا کریں, پھر آپ فالو کریں ان کو. نمبر 2 ہے دعا. کیا آپ روح القدس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دعا کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. دعا نہیں ہے کوئی رہنمائی نہیں ہے. دعا نہیں ہے کوئی سگنل نہیں ہے. دعا نہیں ہے کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. دعا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مسا نہیں ہے, کوئی حضوری نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ بلائنڈ ہیں. آپ اس سفر کے اوپر ہیں, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا کہاں جا رہے, آگے کچھ بھی آ جائے آپ کو نہیں پتا. آپ اندھے ہیں اور بلائنڈ ہیں, بحیثیت ایک خادم ہوتے ہوئے, ایک روحانی شخصیت ہوتے ہوئے آپ کو بڑے ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. دعا ہر وقت ہونی چاہیے. ایوری ڈے پریئر, چاہے آپ تھکے بھی ہوئے ہیں, چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہیں. دعا کا مطلب ہے آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں, آپ اپنے منجی کے ساتھ کنیکٹ ہوں, آپ اپنے کریٹر کے ساتھ, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کنیکشن کو ڈیولپ کریں. ایوری ڈے, ہر روز آپ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے. ہمارا کنیکشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم سالوں گزر گئے ہیں ہم اکٹھے دعا کیے ہوئے, کبھی مہینے گزر گئے ہیں جب ہم نے ایک علیحدگی میں اکیلے میں دعا کی ہو. مہینے گزر گئے ہیں جب ہمیں ایک اچھی دعا کا موقع ملا ہو جس میں خدا کی حضوری آئی ہو. غور سے دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں, کیا میں روح القدس کی رہنمائی میں چل رہا ہوں؟ ہر روز دعا, بلا ناغہ دعا. کلام کہتا ہے بلا ناغہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, یہ آپ کی پاور ہے. بلا ناغہ دعا کریں, کیونکہ میرے عزیزو دعا آپ کو بچاتی ہے. کلام میں لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا, کامیابی حاصل کرنا, آپ غلامی میں سے نکلنا چاہتے ہیں, آپ جوؤں اور بندھنوں میں سے, بادروہوں کے قبضے میں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, پھر روح القدس کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ واحد ایسی ہستی ہے اس دنیا میں جو ہمیں مددگار فراہم کی گئی ہے. بغیر روح القدس کی رہنمائی میں آپ بالکل بے یار و مددگار ہیں, بلائنڈ ہیں اس دنیا کے اندر, اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور خدا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ خدا کو دوش نہیں دے سکتے, آپ خدا کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. آپ یہ نہیں کہ خداوند تیری وجہ نال ہویا ہے میرا نقصان. خدا نے تے کئی دفعہ کیا سی, اوے ادھر مڑ جا, ادھر مڑ جا, ادھر مڑنا سی, وہ تیرے سامنے اشارہ آیا, تینوں پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ آنکھوں کے آگے پٹی ہے. میرے عزیز ہو, کمزوری میں مدد کون کر رہا ہے؟ روح القدس. اور اس کا کنیکشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے؟ دعا سے. بالکل ایسے جیسے آپ کا فون ہے, فون ڈیڈ ہے تو کیسے ہم اس کو چارج کریں گے؟ وہ چارجر پانی چ پا دیو, چارجر آگ چ پا دیو, چارجر ہوا چلا دیو, وہ چارجر کتنے لانا ہے؟ کہاں لگے گا چارجر؟ وہ بھائی کہاں پہ لگے گا چارجر؟ وہ بھائی پاور کے اندر, پاور پلگ کے اندر. اور جس جہاں سے اس نے پاور لینی ہے, جہاں سے ڈائریکٹ آپ کے فون کو اس نے چارج کرنا ہے, اور پھر آپ کا نیٹ ورک بحال ہونا ہے. دعا جو ہے وہ ایک پاور فراہم کرتی, کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے, آپ کا اور خدا کا کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے. اور پھر جیسے واکی ٹاکی ہوتی ہے, یہاں سے فون دوسری طرف سے آواز سنائی بھی دے رہی ہے, اور پھر ادھر سے انسٹرکشن بھی حاصل ہو رہی ہے, پھر آپ کا ایک کنیکشن ڈیولپ. جو ہی آپ دعا کرتے ہیں خدا کی مرضی آپ کو ملتی ہے, اور پھر آپ خدا کی حضوری سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, روح القدس کے پھلوں کو دیکھیں. خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں محبت, خوشی, اطمینان فراہم کر رہا ہے. مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری, یہ وہ کام ہے جہاں سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو رہی ہے. صبر سے چلے. روح القدس کے ساتھ چلنے سے ہمارے اندر
उसके फल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, उसके फल बढ़ते चले जाते हैं। सो रूह कुदस की रहनुमाई पर हमें कैसे प्रतिमल रूह कुदस हमें बता रहे ये करना है, तो क्या हम उसकी रहनुमाई में चलेंगे? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਬਰ, ਕਲਾਮ ਸਬਰ, ਸਬਰ। ਉਹ ਸਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। सबर। कई दफा रूल कुदस हमें कह रहा है ये नहीं करना, ये नहीं करना। कलाम में लिखा है आए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तून हो, तुम हर वक्त रूल कुदस की मुखालफत करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। गर्दन कशो। तो हम रूल कुदस को कैसे? कलाम में लिखा है रूह को ना बचाओ। रूह अगर कह रहा है कुछ करने के लिए करो। रूल कुदस कह रहा है कि ये काम करना है उसको करो। रूह कुदस कह रहा है उठ दुआ कर, चाहे 2 बजे हैं रात के, आपने उठ के दुआ करनी है। रूह कुदस कह रहा है जा उठ चर्च जा, रजाई छाड़ नहीं रही, कंबल छाड़ नहीं रहा, थकावट छाड़ नहीं रही, लेकिन उठना है, चलना है, पढ़ना है, चर्च में जाना है, दुआ करनी है। मेरे अजीजों, अगर आप डॉक्टर ने आपको दवाई दी है सुबह दोपहर शाम खानी है, असं कहने यार चल एक दिन खा लीए, दूजे दिन फिर खानी है, डॉक्टर ने कहा दूजे दिन नहीं खानी है, असं वो छाड़ दूजे दिन की खा के कर थोड़े यार ठीक हो ओके छाड़ो यार। विदाउट इंस्ट्रक्शंस हम अपनी मेडिकेशन करते हैं, फिर पुठे ही पै जाने। नीम हकीम खतरा जान। लोकी सानू पुठियां सीधियां दवाइयां दे दे के सानू रूहानी तौर पर भी बीमार किया है। पुठियां सीधियां ऐ वाला पढ़ी इस टाइम, वो वाला काम करी, वो वाला काम करी, ओथे जाई, इथे सिजदा करी, ओथे जनाब झाड़ू देना, ओथे चादर पानी। की ख्याल है? ओथे ऐ करना ही, ओथे वो करना ही। ऐसा नहीं कुछ भी होए, ये काम नहीं करने। आपने डॉक्टर की हिदायत को नजरअंदाज नहीं करना अगर आप सेहत हासिल करना चाहते हैं। और इसी तरह रूह कुदस की रहनुमाई मेरे अजीजों हमारे लिए बड़ी जरूरी है। जब रूह कुदस आपको ये कह रहा है कि ये करना है तो आपने वो करना है। तो हमें कैसे है? हमें रूह कुदस को कैसे लेना है? हमें गुनाह को फौरी तौर पर छोड़ना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करना है, हमें पाक करना है अपने आप को, गुनाहों से माफी मांगनी है, हमें सारी नाराजगी से अपने आप को पाक करना है। और खुदा जो सच्चा और आदल है वो हमें पाक साफ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सीखना है। हालेलुया। रोजाना दुआ करें और फिर आप खुदा की हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे। कलाम में लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक, मैं इसीलिए आया ताकि तुम क्या करो? जिंदगी पाओ। हालेलुया, हालेलुया, और कसरत से जिंदगी पाओ। तो मेरे अजीजों, अगर आप रूह कुदस की रहनुमाई में चलते रहेंगे तो फिर आप जिंदगी पाते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की हासिल करते चले जाएंगे। आए हम सब खड़े हों और दुआ करें।